بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ آپس میں حسد نہ کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں حسد کے بارے میں۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ مدینے کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہذا ان عیبوں کو چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ حسد کی چند مثالیں: کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا، کڑنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے ہاں چوری یا ڈکیتی ہو جائے، اس کی دکان و مکان میں آگ لگ جائے، یہ کوڑی کا محتاج ہو جائے، یا کسی کو اعلیٰ دین یا دنیاوی منصب و مرتبے پر فائز دیکھ کر دل جلانا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ یہ مقام و مرتبہ اس سے چھن جائے اور یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، یا یہ خواہش رکھنا کہ فلاں ہمیشہ تنگ دست کی ہی رہے، کبھی خوشحال نہ ہو، یا فلاں کو کبھی کوئی عزت و مرتبہ نہ ملے، وہ ہمیشہ ذلت کی چکی میں ہی پستا رہے۔ اس مذموم خواہش کا نام حسد ہے۔ حاسد کی مثال: حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے پلٹ کر پھینکنے والے شخص کی سیدھی آنکھ پر لگے اور وہ پھوٹ جائے۔ اب غصہ اور زیادہ ہو، دوسری بار اور زور سے پتھر پھینکا، لیکن اس بار بھی دشمن کو نہ لگا بلکہ پلٹ کر اسی کو لگا اور دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ تیسری بار پھر پھینکا، اس مرتبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا۔ پتھر پھینکنے والے کے دوسرے دشمن اسے اس حال میں دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں۔ حاسد کا بھی یہی حال ہے، شیطان اس سے اسی طرح مذاق کرتا ہے۔ حسد، غیرت اور رشک میں فرق: ہر حسد ایک سا نہیں ہوتا بلکہ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جن کا الگ الگ شرعی حکم ہے، لہذا جب بھی دل میں کسی کی نعمت چھن جانے کی خواہش پیدا ہو تو خوب اچھی طرح غور کر لیجئے کہ یہ خواہش حسد کی کون سی قسم کے تحت آتی ہے۔ ان اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 614 پر لکھتے ہیں، حسد کے 4 درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے مجھے نہ ملے مگر اس کے پاس سے جاتی رہے۔ اس قسم کا حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے اور کافر و فاسق کے حق میں جائز۔ مثلا کوئی مالدار اپنے مال سے کفر یا ظلم کر رہا ہے، اس کے مال کی اس لیے بربادی چاہنا کہ دنیا کفر و ظلم سے بچے جائز ہے، اس کو غیرت بھی کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے، فلاں کا باغ یا اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے یا اس کی ریاست کا میں مالک بنوں، یہ حسد بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے خود تو عاجز ہے، اس لیے آرزو کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی نہ رہے تاکہ وہ مجھ سے بڑھ جائے، یہ بھی منع ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، اپنی ترقی کا خواہش مند ہے۔ اسے غبطہ یعنی رشک یا تنافس یعنی لالچنا کہتے ہیں، رشک یا حسد۔
یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں کس کے لیے رشک ہے یا حسد؟ کیونکہ ممکن ہے جسے ہم رشک سمجھتے ہیں وہ حسد ہو یا جو ہمیں برباد کر دے۔ تو اس کی کسوٹی یعنی پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر آپ کے دل میں آئے کہ کاش ایسی ہی نعمت مجھے بھی مل جائے لیکن یہ بھی اس سے محروم نہ ہو، تو یہ رشک ہے۔ لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دل میں آئے کہ اگر مجھے نہ ملے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، تو سمجھ جائیے یہ حسد ہے، جو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا تھا۔ حسد شیطانی کام ہے کیونکہ سب سے پہلے آسمانی گناہ حسد ہی تھا اور یہ شیطان نے کیا تھا، جیسے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صفی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہے۔ ابلیس ملعون نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا، لہذا اسی حسد نے ابلیس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارا۔ حسد شیطان کا ہتھیار ہے۔ اپنے رب کی نافرمانی کر کے شیطان خود تو تباہ و برباد ہو چکا، اب وہ دوسروں کی تباہی و بربادی کے در پہ ہے اور حسد اس کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر پانی کا عذاب آنے سے پہلے وہ حکم خداوندی ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے، تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالوں تاکہ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دشمن سفینے سے اتر جا کیونکہ تو مردود ہے۔ تو شیطان نے کہا، میں لوگوں کو 5 چیزوں سے ہلاکت میں ڈالتا ہوں، 3 چیزیں تو آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں مگر 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، آپ اس سے کہیے کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہ ہی 2 بتا دے۔ شیطان کہنے لگا، وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کراتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد ہے، دوسری حرص، لالچ۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں رندائے درگاہ اور ملعون ہوا ہوں، اور حرص کے باعث آدم کو ممنوع چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میرا بار کامیاب ہو گیا۔ حسد کے نقصانات۔ حسد کی جو صورتیں ناجائز یا ممنوع ہیں، ان کا دنیا آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ مگر حیرت ہے حسد کی نادانی پر کہ وہ پھر بھی اس روگ کو پالتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حسد کی برائی محتاج بیان نہیں۔ فتویٰ رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 427 ایک اور جگہ لکھتے ہیں، حسد ایسا مرض ہے جس کو لائق ہو جائے ہلاک کر دیتا ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 420۔ حسد کرنے والے کو 11 نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ و رسول کی ناراضگی۔ نمبر 2، ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ۔ نمبر 3، نیک ضائع ہو جانا۔ نمبر 4، مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جانا۔ نمبر 5، نیکیوں کے ثواب سے محروم رہنا۔ نمبر 6، دعا قبول نہ ہونا۔ نمبر 7، نصرت الہی سے محروم۔ نمبر 8، ذلت و رسوائی کا سامنا۔ نمبر 9، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جانا۔ نمبر 10، خود پر ظلم کرنا۔ نمبر 11، بغیر حساب جہنم میں داخلہ۔ اللہ و رسول کی ناراضگی۔ اللہ و رسول کو راضی کرنا دنیا و آخرت کے ڈھیروں بھلائیوں اور ناراض کرنا ہزاروں بربادیوں کا سبب ہے۔ ایسے میں کون سا مسلمان اللہ و رسول کی ناراضگی مول لینا کی ضرورت کرے گا؟ مگر حاسد کی بے وقوفی دیکھیے کہ وہ یہ احمقانہ کام کر گزرتا ہے اور حسد کر کے رب تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کی مخالفت کر کے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاتا ہے اور اس کی نعمتوں کا دشمن قرار پاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو لوگ اسے اس لیے حسد کرتے ہوں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حسد باطنی بیماریوں کی ماں ہے۔
गुस्से की कोख से किना और किने के बतन से हसद जन्म लेता है, क्योंकि जब इंसान को किसी पर गुस्सा आता है तो वो जबान, हाथ या आंखों वगैरह से इसका इजहार करता है या फिर रजाए इलाही के लिए इसे पी लेता है। लेकिन अगर किसी रुकावट की वजह से अपना गुस्सा सामने वाले पर उतार ना सके बल्कि अपने दिल में बिठा ले तो वो गुस्सा अंदर ही अंदर किने और हसद में तब्दील हो जाता है, और हसद से बदगुमानी व शुमातत जैसी बहुत सी ज़ाहिरी व बातिनी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हसद को उम्मुल अमराज यानी बीमारियों की माँ कहा गया है। हसद करने वाले का बुरा खातिमा। हजरत सैयदना फुजैल बिन याज रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शागिर्द की नज़ा मौत के वक्त तशरीफ लाए और उसके पास बैठकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ने लगे तो उस शागिर्द ने कहा, सूरह यासीन पढ़ना बंद कर दो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलिमा शरीफ की तलकीन फरमाई। बोला, मैं हरगिज ये कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं इससे बेजार हूँ। बस इन्हीं अल्फाज पर उसकी मौत वाक़या हो गई। हजरत सैयदना फुजैल रहमतुल्लाह अलैह को अपने शागिर्द के बुरे खात्मे का सख्त सदमा हुआ। 40 रोज तक अपने घर में बैठे रोते रहे। 40 दिन के बाद आपने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते उस शागिर्द को जहन्नुम में घसीट रहे हैं। आपने उससे इस्तिफ़सार फरमाया, किस सबब से अल्लाह ने तेरी मारिफत सल्ब फरमा ली? मेरे शागिर्दों में तेरा मकाम तो बहुत ऊंचा था। उसने जवाब दिया, 3 उयूब के सबब से। एक चुगली की आपने साथियों को कुछ बताता था और आप रहमतुल्लाह अलैह को कुछ और। नंबर 2, हसद में अपने साथियों से हसद करता था। नंबर 3, शराब नोशी के लिए, बीमारी से शिफा पाने के लिए गरज से तबीब के मशवरे पर हर साल शराब का 1 गिलास पीता था। हसद दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को और इस्लामी भाइयों बहनों तक शेयर करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।